آج ہم نے قربانی کے فضائل و مسائل سے متعلق بیان میں سنا۔ قربانی سنت محمدی اور سنت ابراہیمی ہے۔ قربانی کرنے والے خوش نصیب کو جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملنے کی بشارت ہے۔ قربانی ثواب کی نیت سے کریں تو وہ قربانی جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنے گی۔ قربانی کرنے والے کے لیے گناہوں سے معافی کی بشارت ہے۔ قربانی کے گوشت کے ذریعے غریب رشتہ داروں، ہمسایوں، فقیروں اور مسکینوں کی دل جوئی کر کے عظیم ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ قربانی اللہ عز و جل کو خوش کرتی ہے۔ قربانی شیطان کی ناراضی کا سبب ہے۔ قربانی رحمتیں لاتی ہے۔ قربانی سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ قربانی کرنے والے کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جسے اللہ عز و جل نے قربانی کی استطاعت دی ہے، اسے چاہیے کہ وہ ضرور اخلاص کے ساتھ حصول ثواب کے لیے قربانی کرے تاکہ اللہ عز و جل کی رضا کا مستحق قرار پائے۔ اللہ عز و جل ہمیں دین کی خاطر جانی، مالی اور وقت کی قربانی دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماہ ذی الحجۃ الحرام وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ عز و جل کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ صبر و رضا کا ایسا منظر پیش فرمایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحج کی 8ویں رات خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 9ویں رات پھر بھی خواب دیکھا۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا اپنے کم عمر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بتا دیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود بھی اللہ عز و جل کے ہر حکم پر سرے تسلیم خم کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جو جواب دیا اسے قرآن پاک نے پارہ 23 سورۃ الصفات کی آیت نمبر 102 میں بیان کیا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کی، ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل اٹھائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے
اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک میڑھا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں میڑھا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری ساری ہو گئی۔ ہمیں قربانی اور اس کے علاوہ دیگر نیک اعمال اخلاص و استقامت کے ساتھ اللہ عز و جل کی رضا و خوش نصیبی کے لیے کرنے چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کی رضا حاصل کرنے نام و نمود کے لیے مہنگا جانور قربان کریں گے، لوگ تو پھر بھی خوش نہیں ہوں گے اور طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ مثلا کسی نے قربانی کے لیے علاقے میں سب سے مہنگا جانور خریدا تو لوگ اس کے بارے میں یوں بدگمانی اور غیبتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ اس کو دیکھو، شہرت کمانے کے لیے کتنا مہنگا جانور خرید لایا ہے۔ بھائی اتنا مہنگا جانور تو حلال کی کمائی میں ہرگز نہیں آ سکتا، حرام کی کمائی سے قربانی کرنے کا کیا فائدہ؟ اب اگر کوئی لوگوں کے تانے و تشنیع سے بچنے کے لیے قربانی کا سستا جانور خرید لائے تو لوگ تب بھی باتیں بناتے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادی میں فضول رسومات میں تو اس نے پانی کی طرح پیسہ بہا دیا، مگر جب اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا تو اس کی جیب سے پیسہ نکلتا ہی نہیں۔ اللہ عز و جل نے اسے کثیر مال و دولت سے نوازا ہے، مگر دیکھو تو صحیح قربانی کے لیے کتنا کمزور سا جانور خرید لایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قربانی کرتے وقت لوگوں کو راضی کرنے کے بجائے اپنے رب اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور تقوی و اخلاص کو پیش نظر رکھیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہی قربانی مقبول ہے جس میں تقوی و اخلاص شامل ہو، ورنہ ہم نے جس جانور کی قربانی کرنی ہے اس کا گوشت اور دیگر منافع ہم ہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جانور کا کوئی حصہ نہیں پہنچتا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تو قربانی کرنے والے کا اخلاص و تقوی پہنچتا ہے، جیسا کہ پارہ 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو